اسلامی تعلیم کے 3 چیپٹر ہیں۔ اسلام کے مکمل مطالعہ کے 3 ابواب ہیں۔ نمبر 1 عقائد، ایمانیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 معاملات۔ یہ 3 ابواب ہیں پورے اسلام کے۔ نزول قرآن کے زمانے میں جو کہ 23 سال کا عرصہ ہے، اس میں سے مکی دور میں عقائد پہ درس دیا گیا ہے، جو کہ 13 سال کا عرصہ ہے، اور 86 صورتیں بنتی ہیں تقریباً، کہ جن میں صرف عقیدے کا درس۔ اور مدنی دور میں جو کہ 10 سال کا عرصہ ہے، اس کی نسبت کم ہے، اس میں عبادات اور معاملات پہ ٹریننگ کی گئی ہے، اور اس کی 28 صورتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مکی صورتیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو صرف عقیدہ نظر آئے گا۔ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے۔ اور مدنی صورتیں اٹھا لیں تو آپ کو صرف عبادات اور معاملات پہ تربیت دی جاتی نظر آئے گی۔ مکی دور میں 13 سال کا عرصہ، 86 صورتیں، اور موضوع کیا ہے؟ صرف عقیدہ۔ مدنی دور 10 سال کا عرصہ، 28 صورتیں، اور موضوع کیا ہے؟ عبادات اور معاملات۔ اس کو آپ آسان انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، کہ کسی بھی یونیورسٹی میں یا کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں کسی نے کورس کرنا ہے، پروفیشنل کورس، تو اس کے سیمیسٹر ہوتے ہیں، اور ہر سیمیسٹر میں اسپیسیفک نصاب ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے جو پڑھنا ہوتا ہے۔ کسی کورس میں 2 سیمیسٹر ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں 8 ہیں۔ بالکل اسی طرح جو اسلامی تعلیم ہے، اسلامک ایجوکیشن ہے، اسلام کا جو انقلابی نظام ہے 23 سال کے عرصے میں، اس کے 2 سیمیسٹر ہیں۔ پہلا سیمیسٹر مکہ کا 13 سال کا عرصہ، ایک سیمیسٹر 13 سال کا ہے، اور اسپیسیفک نصاب کیا ہے؟ 86 صورتیں، اور موضوع کیا ہے؟ عقیدہ۔ دوسرا سیمیسٹر مدنی دور 10 سال کا عرصہ، اسپیسیفک سلیبس کیا ہے؟ نصاب کیا ہے؟ 28 صورتیں، اور موضوع کیا ہے؟ عبادات اور معاملات۔ لیکن ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جس پہ ٹائم لگایا گیا وہ عقیدہ ہے، جس کا نصاب بھی زیادہ ہے، جس کا دورانیہ بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے 2 وجہ سے۔ نمبر 1 کہ عقیدہ درست ہوگا تو تبھی آپ کی عبادات بھی درست ہوں گی، آپ کے معاملات بھی درست ہوں گے۔ جس بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے، نہ اس کی عبادات درست ہوں گی، نہ اس کے معاملات درست ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عقیدہ قابل قبول ہوگا اللہ کے ہاں، آپ کا عقیدہ ایکسیپٹیبل ہوگا تو تبھی آپ کی عبادات قابل قبول ہوں گی، آپ کے معاملات قابل قبول ہوں گے۔ اگر آپ کا عقیدہ ریجیکٹ ہو گیا اللہ کے دربار میں، تو پھر اس کا مطلب ہے نہ آپ کی عبادات قابل قبول ہیں، نہ آپ کے معاملات قابل قبول ہیں۔ اس لیے عقیدہ کیا بنا؟ بنیاد۔
اور عقیدے کی 3 قسمیں ہیں. عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، اور عقیدہ آخرت ہے. عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو بعد کے لیے اٹھا رکھیں. فی الحال عقیدہ توحید کو پکڑیے گا. ہمارا دین دین توحید ہے. شریعت محمدی یا شریعت اسلامیہ سے توحید نکال دو، باقی بچتے ہی کچھ نہیں. اور توحید کا اینٹونیم ہے، توحید کا متضاد اور الٹ ہے، وہ شرک ہے. اور جس بندے کے عمل میں، جس بندے کے نظریات میں، جس بندے کی سوچ میں اور جس بندے کے عقیدے میں شرک آ گیا، یا شرک کی ہلکی سی آمیزش بھی آ گئی، تو جملہ بولنے لگوں ہے تو تھوڑا سخت، لیکن یہ ہے کہ فٹ بیٹھتا ہے یہاں پہ، اس بندے کا بیڑا غرق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ بیس ہے. اور شرک جو ہے یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر خطے میں نیا بیس بدل کر آتا ہے. دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، تو کیا خیال ہے شرک بھی وہیں کھڑا ہوگا؟ نیا بیس بدل کے آئے گا. پھر اس کو پہچاننے کے لیے عمیق نظر چاہیے، گہری نظر چاہیے، جو عام بندے کے پاس نہیں ہوتی. اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے شرک کی عام فہم ڈیفینیشن، سادہ سا مفہوم اور اس کی مثالیں اور اس کی اقسام آپ کے سامنے رکھیں گے. گویا کہ آپ کے پاس ایک پیمانہ اور پیرامیٹر آ جائے گا کہ جس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو تول سکیں گے، ماپ سکیں گے. اس ترازو میں رکھ کے آپ دیکھ سکیں گے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، کون سا نظریہ اچھا ہے، کون سا برا ہے. اور آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کہتے کسے. شرک کو سمجھنے کے لیے 2 جملے نوٹ کیجئے گا. پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں، 3 لفظ بولیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں. یہ 3 لفظ یاد رکھیے گا، پورے جمعے میں بار بار بولوں گا. ان 3 چیزوں میں جو اللہ کی ہیں، کسی اور کو شامل کرنا، کسی اور کو پارٹنر بنانا، کسی اور کو شریک کرنا شرک ہوگا. دوسرا جملہ نوٹ کیجئے جو پہلے جملے کی ہی وضاحت کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جس طرح کی اللہ کی ذات ہے، اس طرح کی کسی اور کی ذات سمجھنا. جس طرح اللہ کی ذات ہے، اس کی ذات میں کسی اور کو پارٹنر سمجھنا، کسی کو اللہ کے وجود کا حصہ سمجھنا، یہ شرک ہوگا. اور جس طرح کی اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، اگر کوئی بندہ یہ سمجھے اور کہے کہ یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ فلاں فلاں میں بھی ہیں، یہ شرک ہوگا. یہ اللہ کی ان صفات میں فلاں بھی پارٹنر اور شریک ہے، یہ شرک ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں. وہ حقوق اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے بھی ادا کرنا، یہ شرک ہوگا. یہ ہے شرک کی ڈیفینیشن، یہ اس کی تعریف جو عام فہم ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. پھر اگلی بار نوٹ کریں، شرک کی جو اقسام ہیں اس سے شرک مزید واضح ہوگا انشاءاللہ. شرک کی اقسام سے پہلے ہم آپ کے سامنے صرف 2-4 منٹ میں، ہمارا بیسک موضوع جو ہے شرک کی اقسام ہے، لیکن 2-4 منٹ دیجیے گا. اس میں ہم شرک کی مذمت کرنا چاہیں گے، قرآن و حدیث کے دلائل سے جو اللہ رب العزت نے اور حدیث میں رسول اللہ نے اس شرک کی مذمت کی ہے اور وعیدیں سنائی ہیں، جو اس پہ جو عذاب سنائے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے گا، ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کی تھی وہ یہی تھی.
اولاد کی تربیت کے پیکج میں اور سلیبس میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو، کسی کا حق مارنے کو۔ تو اس سے بڑی حق تلفی کیا ہوگی کہ اس کا کھا کے، اس کی زمین پہ رہ کے، اس کی نعمتیں استعمال کر کے بندگی کسی اور کی کرو، اس سے بڑا کوئی ظلم اور زیادتی ہوگی؟ اسی لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسری بات نبی اسلام سے پوچھا گیا ای الذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا الشرک باللہ، جو سارے گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا۔ پھر تیسری بات نوٹ کیجئے گا کہ شرک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ اس بات کو، اس فتوے کو اللہ نے سورہ النساء میں 2 مرتبہ بیان کیا ایک جیسے الفاظ کے ساتھ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہاں دنیا میں ہے چانس، اگر توبہ کر لے مرنے سے پہلے معافی ہے۔ یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے آخرت کے اعتبار سے، جو بندہ شرک کی حالت میں مر گیا، توبہ نہیں کی، تو قیامت کے دن شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بادشاہ کی حکومت ہے ایک جگہ پہ، اور بادشاہ اپنی حکومت میں مختلف جرائم پہ مختلف سزا دیتا ہے۔ چوری کرنے والے کو سزا دیتا ہے، رول توڑنے والے کو سزا دیتا ہے، زنا کرنے والے کو سزا دیتا ہے، اور اس کی مشیت ہے بادشاہ کی، پکڑے چوری کیا اس نے، یا تو سزا دے دے یا چھوڑ دے، دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص ایسا جرم کرے جس کا تعلق بغاوت سے ہے، کہ بادشاہ کی حکومت کی موجودگی میں کسی اور کو بادشاہ کنسیڈر کرے، اس کی حکومت کی موجودگی میں کسی اور کو ذل سبحانی کہے، اس کی حکومت کی موجودگی میں کسی اور کے آگے جا کے وہی تعظیم بجا لائے جیسا بادشاہ کی ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے بادشاہ معاف کر دے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق بغاوت سے ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ جتنے مرضی جرائم کر رہے ہیں اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے، کر دے گا۔ لمن یشاء کا جملہ آ گیا، لیکن شرک کے بارے میں کہا اس کا تعلق بغاوت کے ساتھ ہے، کہ تم اللہ کی زمین پہ رہ کے اللہ کی ملکیت اور اس کی بادشاہت اور اس کی شہنشاہیت میں کسی اور کو اللہ کے مد مقابل لے کے آتے ہو۔ اس لیے یہ کبھی جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے۔ چوتھی بات نوٹ کیجئے، اور بڑی لرزا دینے والی بات ہے جو رسول اللہ کو کہا گیا تھا، اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ تو کیا خیال ہے میں اور آپ نعوذ باللہ من ذالک شرک کریں تو اللہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے؟ ہماری خلاصی ہو جائے گی؟ ہمیں جنت آسانی سے مل جائے گی؟ جب رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے لئن اشرکت، بفرض محال آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے اعمال بھی ضائع کر دوں۔ سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کے تذکرے کے بعد فرمایا لئن اشرکوا، اگر وہ بھی شرک کرتے، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ان سارے جلیل القدر پیغمبروں کے بھی اعمال ضائع کر دیتا اگر وہ بھی شرک کرتے۔ اللہ بے نیاز ہے، اپنے اصولوں کے خلاف اللہ نہیں کرتے۔ پھر اگلی بات نوٹ کیجئے گا کہ شرک کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو ابدی جہنمی۔ نبی اسلام نے فرمایا، قرآن میں آتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے، ومأواہ النار، اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چھٹی بات نوٹ کیجئے گا کہ مشرک کی بربادی کا ذکر کیا گیا ایک مثال کے ذریعے سے۔ آپ کے خیال میں ایک بندہ مکان کی چھت سے گرتا ہے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ ایک بندہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے گر جائے کیا حال ہوگا؟ لیکن شرک کرنے والے کے بارے میں مثال دیتے ہوئے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ شرک کرنے والا ایسے برباد ہو جاتا ہے آخرت کے اعتبار سے کہ جیسے کوئی انسان جب آسمان سے گرے اور اس کی جو حالت ہوگی زمین پہ گرتے ہوئے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ایسی جیسے آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا ہوائیں اس کو ادھر ادھر لے گئیں، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ،
یا ہوائیں اس کو ادھر ادھر لے گئیں، یا پرندوں نے، خونی پرندوں نے اس کو نوچ کے کھا لیا، جو اس کی حالت ہوگی اسی طرح تباہ و برباد ہونے والی حالت ہوتی ہے آخرت کے اعتبار سے، اس کا کچھ نہیں بچتا۔ اور پھر یہ ہے کہ ساتواں فتویٰ جو اللہ نے دیا مشرک کے بارے میں، انما المشرکون نجس، مشرک پلید اور نجس ہے، یہ گندگی عقیدے کی گندگی، اور یہ نجاست عقیدے کی نجاست۔ اور 8ویں بات نوٹ کیجئے گا، اور سب سے جو ہے وہ دلوں کو ہلا کے رکھ دینے والی بات ہے، آخری بات، کہ شرک اتنا جو ہے وہ پر مذمت ہے کہ مشرک بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے مدد کے لیے، فلاں کو بھی فلاں کو بھی فلاں کو بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ میری مدد کرنے سے قاصر ہے، اس لیے میں فلاں فلاں کو بلا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ، کفر، نقل کفر نباشد، اللہ کمزور ہے اس لیے میں اولاد فلاں سے مانگ رہا ہوں، اس لیے میں شفا فلاں سے مانگ رہا ہوں۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے لعین انسان کہ اللہ اولاد دینے پہ قادر نہیں ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ مصیبت ٹالنے پہ قادر نہیں ہے، اس لیے میں فلاں سے جو ہے وہ مدد مانگ رہا ہوں۔ یہ اپنے عمل سے ثابت کر، کتنا بھیانک جرم ہے یہ شرک۔ پھر آئیے اگلی بات جو جمعے کا مین ٹاپک ہے، اور وہی ہے شرک کی اقسام۔ شرک کی اقسام مختلف علماء نے مختلف اعتبار سے کی ہیں، جیسے کہ پہلی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، شرک فی العقیدہ، عقیدے میں شرک، کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے حقوق، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کسی اور کے لیے سمجھنا، اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے کمالات، اس کی خوبیاں ہیں، ان میں کسی اور کو شریک اور پارٹنر سمجھنا، یہ شرک فی العقیدہ۔ اور دوسری قسم بیان کی جاتی ہے شرک فی العمل، عمل میں شرک، یعنی جو کام اللہ کے لیے کرنے ہیں وہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے، یہ عملاً شرک کر رہا ہے۔ یہ 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اور انہی 2 کے اور نام ہیں جن کو شرک اکبر کہا جاتا ہے اور شرک اصغر کہا جاتا ہے، اور انہی 2 قسموں کے ایک اور نام ہیں جن کو شرک جلی اور شرک خفی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 قسمیں ہیں جو اکثر علماء اسکالرز بیان کرتے ہیں اور اکثر رائٹرز لکھتے ہیں، لیکن ہم جو آپ کے سامنے قسمیں رکھیں گے وہ ذرا بڑی بنیادی ہیں اور بڑے عام فہم ہیں۔ بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں شرک کی، ذرا میری طرف دیکھیے گا، یہ مین ٹاپک ہے اس مضمون کا اور اس جمعے کا۔ نمبر 1 شرک فی الذات، 3 قسمیں، شرک فی الذات نمبر 1، نمبر 2 شرک فی الصفات، اور نمبر 3 شرک فی العبادت۔ یہ 3 قسمیں شرک کی۔ نمبر 1 شرک فی الذات کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا، جس طرح اللہ کی ذات ہے اس طرح کسی اور کی ذات سمجھنا، یا کسی اور کو اللہ کے وجود کا حصہ سمجھنا، یہ شرک فی الذات۔ اور یہ سب سے بدترین قسم ہے شرک کی، سب سے بھیانک قسم ہے، جس پر اللہ کا غصہ سب سے زیادہ بھڑکتا ہے۔ اور اس کی مثال سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے اولاد، اللہ کے لیے بیٹا گرداننا، کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ جس طرح کا باپ ہوتا ہے اسی طرح کا بیٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہا اللہ کا بیٹا ہے تو کیا مفہوم آئے گا؟ راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوتا ہے، سید کا بیٹا سید ہوتا ہے، کالے کا بیٹا کالا ہوتا ہے، گورے کا بیٹا گورا ہوتا ہے، تو خدا کا بیٹا کون ہوگا؟ خود ہی سمجھ لیجئے۔ اس لیے سب سے بھیانک قسم ہے کہ اللہ کے وجود کا کسی کو حصہ سمجھنا۔ اس کی سب سے پہلے گستاخی کی تھی یہودیوں نے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد عیسائیوں نے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کے بنیادی طور پر 3 فرقے ہیں، اور تینوں کے الگ الگ نظریے تھے۔ ایک فرقہ جس کو فرقہ نستوریہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ فرقہ نستوریہ کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ دوسرا جو فرقہ تھا ان کا، جس کا نام تھا فرقہ سلطانیہ، جس کو کیتھولک بھی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے۔ اللہ، عیسیٰ اور مریم 3 خدا ہیں۔ گویا کہ اس نے ان عقیدے والوں نے اللہ کے وجود کو، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے وجود کو ایک کر دیا۔ یہ شرک فی الذات ہے۔ تیسرا فرقہ عیسائیوں کا، جس کو فرقہ یعقوبیہ کہتے ہیں، انہوں نے تو حد ہی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی ہے جو عیسیٰ بن مریم ہے، اور عیسیٰ ہی اللہ ہے۔
انہوں نے اللہ اور عیسیٰ کی ذات کو ایک کر دیا. یہ ہے شرک فی الذات. اور اس سے آگے بڑھیے تو کافروں نے، مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے خداؤں کے نام بھی مؤنث رکھے. لات الہ کی مؤنث ہے، منات منان کی مؤنث ہے، عزا عزیز کی مؤنث ہے، کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یہ اتنا بدترین عقیدہ ہے اللہ کی اولاد گرداننا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم کتنی بھیانک بات کہتے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑیں. أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ تم یہ کہتے ہو کہ رحمان کی اولاد ہے. یہ اتنا بھیانک عقیدہ ہے کہ اللہ کے وجود کا کسی کو حصہ کہنا. پھر تھوڑا سا آگے چلے تو کچھ لوگوں نے اور جسارت کی اور انہوں نے کہا کہ ہر چیز ہی خدا ہے. پینتھیزم، ہر چیز ہی خدا ہے، ایوری تھنگ از گاڈ. جیسے ابن العربی تھا، اس نے تو نعوذ باللہ یہاں تک کہا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، نقل کفر نباشر، کتا اور خنزیر بھی میرا رب ہے، ہر چیز میرا رب ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ادھر دیکھیے گا، میں ادھر ممبر پہ کھڑا بول رہا ہوں، یہ قاری حمزہ نہیں بول رہا، خدا بول رہا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے، آپ انسان مخلوق نہیں، آپ خدا بیٹھے ہوئے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اس کو عقیدہ وحدت الوجود کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی خدا ہے. پھر تھوڑا اور آگے چلیں تو کسی نے اور جسارت کی. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اللہ اور رسول کی ذات کو ایک کر دیا. یہ ہے شرک فی الذات. اللہ کی ذات وہ اللہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. آپ کے سامنے یہ دلائل رکھے ہیں. بڑے ادب سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ ناراض نہیں ہونا، صرف سوال ہے، کوئی فتویٰ بھی نہیں لگاؤں گا. یہ جو دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کی روشنی میں اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ اگر کسی شخص کا یہ نظریہ ہو کہ رسول اللہ نور من نور اللہ تھے، اللہ کے نور میں سے نور تھے، تو کیا خیال ہے اس نے شرک فی الذات کیا کہ نہیں؟ نہ فتویٰ نہ دیجیے گا، میں سوال پوچھ رہا ہوں، ناراض نہ ہو جائیں گے کچھ لوگ. اس نے شرک فی الذات کیا کہ نہیں؟ رسول اللہ کو اللہ کے وجود کا حصہ قرار دیا کہ نہیں؟ یہ شرک فی الذات. بہرحال ہم شرک کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. پہلی قسم شرک فی الذات ہے، یہ سب سے بھیانک اور بدترین قسم. اس کی تردید کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے اللہ نے پوری سورت اتاری. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر چیز میں ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کے اندر سے کوئی نکلا ہے نہ وہ کسی کے اندر سے نکلا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے پلے کا، اس کے پائے کا، اس کے مد مقابل بھی کوئی نہیں. اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، جو کچھ اللہ کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے، وہ اپنی تمام چیزوں میں اکیلا، نہ اس کے کوئی وجود کا حصہ ہے، نہ اس کی ذات کا کوئی پارٹنر ہے. تو شرک فی الذات پہلی قسم. دوسری قسم نوٹ کیجئے گا، وہ ہے شرک فی الصفات. اللہ کی صفات میں، اللہ کی ایٹریبیوٹس میں، اللہ کی ڈیوائن کوالٹیز میں، اللہ کی خوبیوں میں کسی اور کو شریک سمجھنا، یا یہ ہے کہ جو یہ صفات اللہ کی ہیں وہی صفات فلاں کی بھی ہیں. یہ شرک فی الصفات. لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا، ذرا آپ آپس میں بات کریں. کچھ ایسی صفات ہیں جو بندوں کی بھی ہیں اور اللہ کی بھی ہیں. جیسے اللہ کی بھی حیات ہے، ہماری بھی حیات ہے، ہم زندہ بیٹھے. اللہ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. اللہ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ فرق کرنے کے لیے تین باتیں نوٹ کیجئے گا. ادھر میری طرف دیکھیں، تین بات. نمبر ایک، اللہ رب العزت کی تمام صفات ذاتی ہیں، اس کی ذات کا حصہ ہیں، اور ہماری تمام صفات جو خوبیاں ہیں وہ عطائی ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں. ایک بات ہوگی. دوسری بات، اللہ کی تمام صفات لامحدود ہیں اور ہماری صفات محدود. دو باتیں ہوگی. تیسری بات، اللہ رب العزت کی تمام جو خوبیاں ہیں، تمام کمالات، تمام صفات وہ ازل سے ہیں، ہماری صفات حادث ہیں، نئی ہیں، پہلے نہیں تھی اب ہیں. یہ تین باتیں نوٹ کریں اور ان کو مثالوں کے ساتھ سمجھیں. مثال کے طور پہ اللہ کی حیات،
الحی القیوم، وہ زندہ ہے، زندگی تو ہماری بھی ہے لیکن اللہ کی زندگی ذاتی ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی، ہماری حیات اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ سے ادھار لے کے آئے ہیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اللہ نے عطا کی۔ پھر دوسرے نمبر پہ اللہ کی حیات لا محدود ہے اور ہماری حیات کیا ہے؟ محدود ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حیات جو ہے وہ ازل سے ہے اور ہماری حیات حادث ہے، پہلے نہیں تھی اب ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مثال سمجھے، علم ہے، اللہ رب العزت کا علم ذاتی علم ہے اور ہمارا علم کیا ہے؟ عطائی علم، اس نے دیا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر وہ جو اللہ ہمیں دے دے، ہمارا علم عطائی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا علم لا محدود ہے اور ہمارا علم لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ اور اللہ رب العزت کا علم ازل سے ہے اور ہمارا علم حادث ہے، پہلے کچھ نہیں جانتے تھے اب تھوڑا بہت علم ہو گیا۔ تو یہ تین فرق آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا، جس بندے نے یہ عقیدہ رکھا کہ جس طرح کی صفات اللہ کی ہیں اسی طرح کی صفات فلاں کی ہیں، تو یہ شرک فی صفات ہوگا۔ یہ فرق کرنا ہے کہ اس کی صفات اس طرح ہیں، میری صفات اس طرح ہیں۔ جس نے کہا کہ سیم ہے اس نے شرک کیا۔ تو شرک کی اس ایگزامپل سمجھیے گا یہاں پہ، جیسے کہ علم ہے، علم کو لے لیجئے، اللہ رب العزت کا علم کیسا ہے؟ لا محدود، اس کی حد بندی کوئی نہیں، دن ہو رات ہو، کھلی چیز ہو چھپی چیز ہو، صبح ہو شام ہو، آسمان ہو زمین ہو، کسی زمین کا خطہ ہو، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے یہ سمجھا اور یہ کہا کہ جس طرح اللہ کا علم ہے فلاں کا بھی علم ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، فلاں شہر میں بیٹھا میرے حالات سے باخبر ہے، میری باتیں سن رہا ہے، اس نے شرک کیا، اور اس کو شرک فی العلم کہتے ہیں کہ فلاں بھی میرے حالات سے باخبر ہے، میں خوشی میں ہوں، میں غم میں ہوں، میں دکھ میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میرے دل میں کیا چل رہا ہے، فلاں بھی ہے جو قبر میں اور میرے حالات کو سے باخبر ہے اور جان رہا ہے۔ تو حضرت جی اس نے شرک فی العلم کا کیا۔ جیسے آپ نے گاڑیوں کے پیچھے نا جملہ لکھا ہوا پڑھا ہوگا، خدا جانے اور حسین جانے، سنا کسی نے؟ پڑھا کسی نے؟ خدا جانے اور مطلب کیا ہے کہ اس نے یہ جسارت کی ہے کہ اللہ کے علم کو اور حسین کے علم کو ایک جیسا کر دیا۔ یہ شرک پھر علم نہیں تو کیا ہے؟ یعنی جیسا علم اللہ کا ویسے ہی حضرت حسین کا، اور جیسا حضرت حسین کا ویسے ہی اللہ کا۔ ولیعاذ باللہ، کوئی اللہ اور مخلوق میں کوئی فرق ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے قدرت، اللہ قادر ہے، اور اللہ کتنا قادر ہے؟ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، زندہ بھی کرے، موت بھی دے، رزق بھی دے، اولاد بھی دے، شفا بھی دے۔ وہ چاہے تو کسی کو غریب رکھے، کسی کو امیر رکھے، کسی کو اولاد دے، کسی کو نہ دے، اس کی قدرت ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ انسان کا بن جائے کہ فلاں بھی کرنے والا ہے، فلاں بھی مصیبت ٹالتا ہے، فلاں بھی مدد کرتا ہے، فلاں بھی شفا دیتا ہے، فلاں بھی اولاد دیتا ہے، تو اس نے یہ شرک کیا۔ اس کو شرک فی تصرف کہتے ہیں، اس کو شرک فی تصرف کہتے ہیں۔ جیسے کسی نے جسارت کی تھی اور جملہ بولا تھا، خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت سے بڑھ گئی ہے، تم نے اللہ کی قدرت کو رسول اللہ کی قدرت سے نیچے کر دیا۔ اس کو شرک فی تصرف کہتے ہیں اور شرک فی صفات بھی کہتے ہیں۔ دو قسمیں ہوگی، تیسری قسم نوٹ کیجئے گا اور آخری ہے، اور وہ یہ ہے شرک فی العبادت، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بندگی میں، عبادت اور عبد غلام سے ہے، غلام عبد کو کہتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم آج سمجھ میں نہیں آئے گا، غلام کا مفہوم آج سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج تو امپلائی ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، پچھلے زمانے میں غلام ہوتا تھا۔ آج امپلائی کیا کرتا ہے کہ محدود وقت کے لیے اور محدود نوعیت کا کام کرتا ہے آپ کے لیے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ ٹائم پورا ہو گیا وہ جا رہا ہے، وہ نہیں رکے گا۔
اور محدود نوعیت کا کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے گھر میں باورچی رکھا ہوا ہے, اگر آپ اسے کہیں گے بھائی جان یہ میڈ نہیں آئی, آپ واش روم صاف کر لیں, وہ نہیں کرے گا, کہے گا بھائی میری ڈیوٹی نہیں ہے. محدود وقت میں محدود نوعیت کا کام کرتا ہے, اس کو امپلائی اور ملازم کہتے ہیں. لیکن اس زمانے میں غلام ہوتے تھے, اور غلام اس مالک کی پوری ملکیت میں ہوتا تھا, پورا مملوک ہوتا تھا, اور وہ ہمہ تن, ہمہ وقت, ہمہ پہلو, ہمہ جہد اپنے مالک کی اطاعت کرنے پہ مجبور ہوتا تھا. دن ہو, رات ہو, صبح ہو, شام ہو, کسی بھی نوعیت کا کام ہو, جب مالک نے حکم کرنا ہے اس پہ واجب ہے کہ اس نے اطاعت کرنی ہے. یہ ہے عبادت اور بندگی کا مفہوم, کہ میرا رب مجھے جب کہے, جو کہے, جیسے کہے, جہاں کہے, میں نے فوراً کرنا ہے. یہ ہے بندگی اور عبادت, یہ صرف اللہ کے لیے. اور عبادت کے ذیل میں کچھ چیزیں ہیں, جیسے کہ اطاعت. اطاعت ہوگی تو عبادت ہوگی. اطاعت لازم ہے, عبادت کا حصہ ہے. تو اطاعت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی. اگر اللہ رب العزت کے مخالف میں, اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانی, کسی اور کی اطاعت کی, اس کو شرک فی الاطاعت کہتے ہیں. اللہ کی اطاعت کے مخالف میں کسی اور کی بات مانی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہ کے والدین کی بات مانی جائے گی, استاد کی بات مانی جائے گی, لیڈر کی بات مانی جائے گی, حکمران کی بات مانی جائے گی, امیر کی بات مانی جائے گی. لیکن اللہ کی اطاعت کی باؤنڈری میں. یہ آپ میتھ کی ایکویشن کی طرح, میتھ کے فارمولے کی طرح اس کو سمجھ لیں, کہ آپ نے کوئی سوال اس فارمولے کے آپ ذیل میں لے کے آئے تو سوال حل ہوگا, اگر اس فارمولے سے باہر ہو گیا سوال حل نہیں ہوگا. یہ بالکل اسی طرح ہے. اسی طرح نفس پرستی بھی آتی ہے اس کے ذیل میں. اس کی مثال سمجھیے گا. نفس پرستی کسے کہتے ہیں؟ فجر کا وقت ہے, آپ کی آنکھ کھلی, کان میں اذان پڑی, آپ کی آنکھ کھل گئی, پتہ چل کے اذان کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے. لیکن یہ ہے کہ نفس نے کہا سو جا, اللہ کا حکم آ جا نماز کے لیے. نفس کہتا ہے سو جا, آپ نے کمبل کھینچا اور سو گئے. آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیا, نفس کے حکم کو مانا, مقدم رکھا, آپ نے شرک فی الاطاعت کیا. اس کے بارے میں قرآن نے 2 مرتبہ کہا, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ الہ, لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید کا مرکزی لفظ الہ ہے. اپنے خواہشات نفس کو, اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے, کہ الہ کی اس نفس کی بات مانتا ہے, اللہ کی بات نہیں مانتا. یہ شرک فی الاطاعت ہے. افانت تکون علیہ وکیلا, اے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ دوسری چیز ہے عبادت کے ضمن میں, اور وہ یہ ہے شرک فی محبت. محبت میں شرک. جس طرح اللہ کی محبت ہے, جس طرح اللہ سے محبت کرنی ہے, اسی طرح کسی اور سے محبت کرنا, یا اس سے بڑھا کے یا اس کے برابر, یہ شرک فی المحبت. جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی کسی اور سے کرتا ہے, یہ شرک فی المحبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کی سب سے اشد محبت اللہ سے. اور پیچھے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بناتے ہیں, اور جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے ایسے اوروں سے کرتے ہیں. یہ شرک فی المحبت. اس کی بڑی ہی لرزا دینے والی آیت سورۃ توبہ میں, قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ, 5 رشتے گنوائے, اور وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, 3 مال و دولت کی چیزیں گنوائیں. 8 چیزیں گنوانے کے بعد کہا اگر ان سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تمہیں اللہ رب العزت کی محبت سے, ان سب چیزوں سے محبت ہے تمہیں زیادہ, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, تو دفع ہو جاؤ, پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ, اللہ ان قریب تمہارے بارے میں حکم نازل کرے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ کی محبت کے مقابلے میں اوروں کی محبت, کہ مال کی محبت ہے, خیر اللہ کا حکم ہے, رہے اللہ کا حکم. سود حرام ہے, اور رہے جی حرام حرام, ہم نے کاروبار بھی تو کرنا ہے نا. یعنی اللہ رب العزت کی محبت ہی نہیں, اس کے حکم کی ویلیو ہی نہیں, مال کی محبت ہے, تو یہ شرک فی المحبت ہوا. اور آخری بات نوٹ کیجئے گا جو عبادت کے ضمن میں ہے, اور وہ یہ ہے شرک فی الدعا. دعا کے اندر شرک کرنا. جس طرح اللہ رب العزت دعا کی جا رہی ہے, وہ کسی اور سے مدد
وہ پکارے، کسی اور سے ہیلپ مانگے، کسی اور کو مدد کے لیے پکارے غیبی امداد کے لیے، یہ شرک فی الدعا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ذرا مثال سنو، جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں سے دعائیں کرتے ہیں، اوروں کے آگے جا کے جوڑیاں پھیلاتے ہیں، اوروں کے آگے جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، اوروں کے آگے جا کے سجدے کرتے ہیں، ان کے بارے میں مثال سمجھیے گا، ان الذين تدعون من دون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ جتنے بھی ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں، اگر یہ مل بھی جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے بھی لے جائے نا تو واپس چھڑا سکتے نہیں۔ ایک اور مثال اللہ نے دی کہ جن کو یہ دعا کے لیے پکارے ہماری مدد کیجیے، ہماری مدد کیجیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے سامنے پانی پڑا ہو اور بندہ یہاں کھڑا ہو کہ کہے پانی میرے قریب آ، میں نے پینا ہے، قیامت تک لگا رہے گا، وما ہوا ببالغ، پانی اس کے منہ تک نہیں آئے گا۔ یہ ان کی مثال ایسے ہے۔ اور آخری ایک آپ سے سوال کروں گا، پھر جو ہے وہ جماعت کھڑی کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال، بڑے دردمانہ لہجے میں، بڑے دردمانہ انداز میں اور ادب کے ساتھ۔ ایک نیک شخص ہے، یہاں بھی بڑے نیک شخص بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیک شخص بڑا اللہ کا ولی اور نیک آدمی ہے، ولی کامل ہے، وہ جب فوت ہو گیا اس کو غسل کس نے دیا؟ لوگوں نے۔ کفن کس نے بنایا؟ لوگوں نے۔ چارپائی بھی اٹھا کے لے کے گئے قبرستان میں، لوگ اٹھا کے، وہ خود نہ کفن دے سکتا ہے، نہ غسل کر سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ قبرستان اٹھ کے جا سکتا ہے، لوگوں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ان سارے حالات میں وہ اپنی مدد بھی نہیں بیچارہ کر پا رہا، جب قبر میں چلا جائے گا تو میری مدد کیسے کرے گا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اللہ رب العزت، دعا ہے کہ اللہ رب العزت شرک کی ان تمام اقسام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم البسنا لباس الصحة والعافية۔ اللهم انا نعوذ بك ان اشرك بك شيئا ونحن نعلم، اللهم انا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔